بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لوئس ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے آج انشاءاللہ تعالی ایوب بھائی۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کے متعلق بات چیت کریں گے انشاءاللہ تعالی، کچھ نصیحت کریں گے، نصیحت کی بات چیت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ ناظرین، اگر ہم عمل کریں گے ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم ایوب بھائی۔ وعلیکم السلام اسلم بھائی، کیسے؟ آج آپ کی آواز میں ذرا فرق لگ رہا ہے تب۔ آج میری آواز جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، اس لیے ڈے بیفور یسٹرڈے ہم نے لائیو پروگرام کیا تھا۔ جی میں نے دیکھا تھا۔ 4 جولائی فریڈم ڈے ہوا تھا امریکہ میں، پٹاخے وغیرہ ہو رہے تھے اور میں وہاں پہ ویڈیو بنا رہا تھا، اس کے دھوئے نے ہم کو متاثر کیا۔ بسم اعوذ اللہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ سر اس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سر یہاں مضبوط عہد سے مراد مفسرین نے وہ عہد الصلیہ ہے جس کا ذکر سورۃ اعراف آیت نمبر 172 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یہ سب نے اللہ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اسی عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد عملی اور خاموشی عہد۔ اسی عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد عملی اور خاموشی عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق اور مالک سے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر شخص جو کسی بھی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خواہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کا قائم مقام ہے۔ اس طرح کائنات میں جو بھی شخص پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اسی عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے گا، کرے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ یعنی ذرا غور تو کرو، کس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ تمہاری طرف سے یہ عہد پیمانہ ہے کہ تمہارے لیے ان کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا، ورنہ یہ کون سی عقل ہے اور کون سا انصاف ہے کہ پیدا اللہ تعالیٰ کرے اور فرما برداری اس کے بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھی متواتر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا ہے۔ ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں جن سے عہد مزید پختہ ہو گیا ہے۔ ہر انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ادائیگی سے ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ادائیگی سے ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اب ہم ذرا ترجمے پہ غور کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہم آتے ہیں سورت کے اوپر، ینقضون عہد اللہ،
جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ عہد وعدے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دوستی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خون کے رشتے تو خون کے رشتے ہوتے ہیں، وہ اللہ نے رشتے باندھ دیے ہیں، اور جو دوستی کے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی ایک خاموش عہد ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے وفادار ہیں۔ خاموش رشتے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوستی کے رشتے ہوتے ہیں، وہ بھی خاموش عہد ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے وفادار ہیں، ہم ایک دوسرے کے کیئرنگ ہیں۔ ہمارے درمیان نہ کوئی خونی رشتہ ہے اور نہ کوئی قانونی رشتہ ہے۔ قانونی رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ قانونی رشتے شادی وغیرہ جس میں لوگ بندھے جاتے ہیں، یہ لیگل کانٹیکٹ ہوتے ہیں، اس کی ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد پہ باقی تمام وراثت، بچوں کی پہچان، ولدیت، وارث ثابت ہونا، بہت ساری چیزیں اس عہد میں آتی ہے، جسے ذمہ، امان، دوستی، وعدہ، جس کی حفاظت کی جائے، لک آفٹر کیا جائے، جس کا پورا خیال کیا جائے۔ اب کسی بھی چیز کو پورا خیال کیا جائے، کسی کی آپ نے سنبھالا ہے اس کا خیال آپ کرتے ہو، پورا اس کا پورا خیال کیا جائے۔ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا ایک کانٹریکٹ ہے، جو ایک ذمہ ہے، جو ایک تاکید ہے اللہ کی طرف سے ان کو کرنے نبھانے کی، لیکن ان کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ من بعد میثاقی، اس کو پکا کرنے کے بعد، میثاق کا لفظ وثاق سے ہے۔ وثاق اس رسی یا زنجیر کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو کس کے باندھ دیا جائے، باندھنے کی چیز ہوتی ہے وثاق۔ اسی سے لفظ وثوق نکلا ہے، جیسے یہ بات میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں۔ وثاق سے لفظ نکلا ہے جیسے یہ بات میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، یعنی پکا کر کے کہتا ہوں۔ تو وثاق کیا ہے؟ جس سے کسی رسی یا دوسری چیز سے پکا باندھ دیا جائے۔ تو پھر میثاق وہ عہد پیمانہ ہے جس سے مزید پکا کیا گیا ہے، اس سے بھی زیادہ پکا کیا جائے۔ عہد وہ اقرار کا نام ہے۔ یقطعون ما امر اللہ، یعنی کاٹ دیتے ہیں، قطع کرنے، کسی چیز کو کاٹنا جیسے قطع تعلقی، کسی چیز کو کاٹنا جیسے قطع تعلقی، جو حکم دیا ہے اللہ نے۔ ایوسل، جوڑنے کا، وصل کہتے ہیں جوڑنا، دو چیز کو آپس میں جوڑنا، ملانا۔ وَيَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، فساد، بگاڑ پیدا کرنا، یہ لوگ خسارے میں ہے۔ پیچھے میں نے ذمے کا ذکر کیا تھا، ہر انسان پر جو ذمہ داری ہے وہ اس کو ہر حال میں پورا کرے۔ میں ایک اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو ماں باپ کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر رشتے کے بارے میں آگاہ کرے، کہ اپنے بچوں کو ہر رشتے کے بارے میں آگاہ کرے، جیسے دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، ماموں ممانی، خالہ خالو، پھوپھا پھوپھی، اسی طرح تمام رشتے، اور ان کے بچوں سے بھی ان کو آگاہ کرے، ان کو متعارف کرائیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کہاں سے بلونگ کیا ہے۔ رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح شادی بھی ایک عہد ہے، عہد پیمانہ ہے، جس سے ہماری نسل کی شناخت ہوتی ہے، اس کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اس موضوع پہ پھر میں انشاءاللہ کبھی بات کروں گا، ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اسی صورت میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق کے متعلق ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے، اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں، ان کی ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ دیا جائے، باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا شروع کریں تو وہ خاندانی نظام تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ یہی فساد ہے زمین میں، جو لوگ بگاڑ پیدا کرتے ہیں وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو چیک کرے، اللہ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے ہم وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، ہمیں اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ سر آگے یہی سورت سپارہ نمبر 13 سورت رات RAAD آیت نمبر 25 میں دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی سورت کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے، اور پوری آیت یہی ہے۔ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمایا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی اسلم بھائی۔
جزاک اللہ خیرہ ایوب بھائی۔ ناظرین، یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن ہماری سماجی حالت کو بھی بہتر بنانے کے کام آ سکتا ہے اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیے، ابھی ایوب بھائی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کی بات کی، ابھی سورہ اعراف کی بات کی، ابھی سورہ رات کی بات کی۔ یہ سب صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیز پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، بلکہ پورے قرآن کو دو چیزوں پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ایک، اللہ کے حقوق کی پامالی نہ ہو، اللہ کے جو رائٹس ہیں اس کو فلفل کرے، ایک بندوں کے جو رائٹس ہیں اس کو فلفل کرے۔ ان بٹوین، ان دونوں کے بیچ میں ہم اور آپ فرائض اور حقوق کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم نے جو عہد کیا ہے اپنے اللہ سے اپنی پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں کہ اے اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی پھر موت دے گا، پھر تو دوبارہ اٹھائے گا، اور پھر تو ہی فیصلہ کرے گا سلامتی کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سے کیا ہوا عہد کو پورا کریں، یعنی اپنی زندگی میں شرک نہ لائیں، اور بندوں سے کیا ہوا عہد پورا کریں، یعنی قرآن کہتا ہے صلح رحمی کرو، توڑو مت، رشتہ جوڑو، توڑو مت۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ ابھی تک چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ناظرین تو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہے، اور کمنٹس کرنا بالکل نہیں بھولیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔